السلام علیکم ناظرین، ایک نیا شو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب، آپ نے دیکھا کہ کل ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ تیجا جو گرا ہے اس کا سارا قصور جو ہے وہ کبھی امریکن کمپنی پر ڈال رہا تھا کہ انہوں نے نقلی جہاز کے انجن دیے ہیں، کبھی وہ پاکستان پہ ڈال رہا تھا۔ آج کیا سچویشن ہے، کیا ہوا، اس کے بارے میں میں آپ کو کھلا کر بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے یوٹیوب کے ہمارے تمام ناظرین سے کہ اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ٹک ٹاک کمیونٹیز، جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں کافی سکسیس ٹک ٹاک پر حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے جو ہے یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر چاہیے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجئے گا، ہمارے پروگرام کے بارے میں بائی ماؤتھ شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ کس نوعیت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ فرسٹ۔ یہ جو کل طیارے کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں ایک شو منعقد ہوا اور وہاں پر جو ہے تیجا سموسا وہ گر گیا، اور اب تو یہ بڑی میم چل رہی ہیں کہ سموسے کے ساتھ 2 چٹنیاں فری۔ تو جب 2 چٹنیاں فری ملیں گی سموسے کے ساتھ تو کیا حال ہوگا۔ ہندوستان نے اپنے تمام تیجا جہاز جو ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے، اور جو ان کا پروگرام تھا تیجا کا وہ تو بڑھ گیا، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایک دم سے بڑھ گیا۔ اب انہوں نے الزام لگایا پہلے کہ پاکستان نے جو ہے بہت ہی جدید آلات استعمال کر کے ہمارا جہاز گرایا ہے۔ پھر انہوں نے ایک الزام لگایا کہ جی وہ جو جرنل کمپنی ہے جن سے ہم نے انجن خریدے ہیں انہوں نے ہمیں خراب انجن دیے ہیں۔ اب آپ جرنل کمپنی پہ الزام لگا رہے ہو، انہوں نے پروف مانگ لیے کہ آپ ہمیں پروف دیں۔ اگر آپ ہمیں پروف نہیں دو گے تو ہم آپ کو سو کر دیں گے۔ یہ سو کا بڑا پرابلم ہے یہاں یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، جو یہ علاقے ہیں یہاں پر حد تک عزت کا دعویٰ فوری طور پر داخل کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو ایک اچھی چیز دی، آپ نے ہماری جھوٹی پبلسٹی کری تاکہ ہمارے گاہک ٹوٹیں، اس لیے آپ کے اس جھوٹے بیان کی وجہ سے ہمیں جو ہے اتنے بلین ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ نقصان اب آپ پورا کریں۔ تو یہ ہوتا ہے سو۔ تو اس سو کے چکر میں اب ان کی جو ہے پھٹی پڑی ہے، ان کی ہوا لیک ہو رہی ہے۔ پہلے متو لیک ہو رہا تھا، ان کا اب ہوا لیک ہو رہی ہے۔ انہوں نے فوراً جو ہے نا بات کرنا بند کر دی ہے اپنے میڈیا کے اوپر، لیکن شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندوستان میڈیا میں کہ یہ جہاز کیسے گرا۔ اچھا، وہ جو مرا ہے وہ سیال جو پائلٹ ہے، دیکھیں میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں آخر کار وہ ایک پروفیشنل فائٹر پائلٹ تھا۔ اگر جنگ ہو رہی ہوتی اور وہ ہمارے علاقے میں حملہ کرنے آتا اور وہاں ہم اس کو مار گراتے تو وہ الگ بات تھی، وہ وقری غلطی۔ یہ ایک شو میں گئے تھے، ایک میلہ تھا جہاں پر پاکستان بھی اپنا میلہ ٹھیلا دکھا رہا تھا، یہ بھی اپنا میلہ ٹھیلا دکھا رہے تھے۔ لیکن یہ بے وقوف نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان کو ہو گیا اصل میں پاکستان ایفوبیا، ایک ہوتا ہے اسلام ایفوبیا، ان کو ہو گیا پاکستان ایفوبیا۔ اب یہ ان کے دل سے نہیں نکل رہا، ان کے بچے کے دل میں ہندوؤں نے یہ بات ڈال دی ہے کہ جی مسلمان تمہارا دشمن ہے اور مسلمانوں میں ایک قوم ہے پاکستانی، وہ تمہاری خاص دشمن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم پاکستانی وہی لینگویج بولتے ہیں جو یہ بولتے ہیں، ہمارا سوچنے کا جو ہے لیول وہی ہے جو ان کا، بلکہ ہمارا لیول ان سے ہائی ہے الحمدللہ۔ ہم ان سے زیادہ اسمارٹ قوم ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے 1000 سال ان لوگوں پر حکومت کی، ہم نے کوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، مجھے ایک بات ہے، میں نے ان سے بڑی بے وقوف قوم اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں دیکھی۔ آپ مجھے بتائیں مسلمان ہندوستان میں کتنے ہیں؟ میں کہتا ہوں 50 کروڑ، 50 کروڑ سے کم نہیں ہے مسلمان۔ یہ تو
آپ مردم شماری جو سینسس کرایا 17 کروڑ 20 کروڑ اس لیے دکھائیے تاکہ مسلمانوں کا حق مارا جائے، مسلمانوں کے ووٹ کا حق چھینا جائے، اور ابھی بھی لاکھوں مسلمان ایسا ہے جن کے ووٹ جو ہے چھین لیے گئے۔ 50 کروڑ مسلمان ہیں، کرسچن کتنا ہے؟ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ، چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں 10 کروڑ ہے۔ سکھ کتنا ہے؟ 2.5 کروڑ 3 کروڑ، چلو سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں 5 کروڑ۔ تو بتائیں 5 کروڑ سکھ، 10 کروڑ کرسچن، 15 کروڑ اور مسلمان 50 کروڑ۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان میں یہودی کتنے ہیں؟ مشکل سے 1000 ہوں گے، 1000 2000 5000 6000 10,000 کتنے ہوں گے یہودی؟ لیکن تم یہودیوں کا گو ہگا ہوا کھا رہے ہو، یہودیوں سے تم نے جو ہے اپنی ساز باز کر لی ہے۔ مسلمانوں کو اس لیے چھوڑ رہے ہو، دنیا کے 2 ارب 5 کروڑ مسلمانوں کو تم اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ وہ مسلمان ہیں اور یہودی تمہارے سجن ہیں۔ ابے ہم تو تمہیں پھر بھی گلے لگا لیں گے، یہودی تمہیں گلے نہیں لگائے گا، تم ان کی نگاہ میں جینٹائل ہو، تم گرے ہوئے۔ تمہیں یاد نہیں ہے جب ابھی ایران نے حملہ کیا تھا، تمہارے ہندو لیٹ گئے لمبے لمبے اور انہوں نے تمہاری گاڑ پہ لات ماری کھینچ کھینچ کے، اور جو مسلمان تمہارے ساتھ صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں، جو تمہیں سے نکل کے اسلام قبول کر کے مسلمان بنے، تم آج مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہو، اور آج تم نے پنگا لیا ہوا ہے پاکستان سے۔ تم اپنی طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کو ہر وقت انگیج رکھا جائے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری قرآن کی ایک آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ knows better than us، وہ ماسٹر ہے ہمارا اللہ، وہ پلانر ہے، وہ ایسی پلاننگ کرتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ آج آپ یہ دیکھو ہندوستان جگہ جگہ گو کھاتا پھر رہا ہے، ہندوستان سونے کو ہاتھ لگا رہا ہے تو مٹی ہویا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کے نصیب میں عزت لکھ دی ہے، پاکستان مٹی کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ سونا ہویا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تیجا کی ویلیو گئی، اب JF-17 تھنڈر اور پاکستان کے مزید طیارے بن رہے ہیں۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان بہت جلد اپنا ہیلی کاپٹر انڈیا نے نہیں بنایا آج تک، پاکستان اپنا ہیلی کاپٹر لانچ کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی آبدوزیں بنا رہے ہیں، ہم اپنے جو ہے پانی کے جہاز بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ترکی ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے اس سلسلے میں۔ آج بنگلہ دیش کے پائلٹ جو ہے وہ ٹریننگ لینے آ رہے ہیں پاکستان میں۔ کتنے ہی MU سائن ہو گئے JF-17 تھنڈر کے دبئی کے اندر، اور تمہارا پورا کا پورا پروگرام بڑھ گیا۔ توبہ کرو، بھگوان سے معافی مانگو، اور مسلمانوں کا جو رب ہے اللہ، اس کے اوپر یقین لے کر آؤ، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، اور کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول اور پیغمبر ہے۔ مانیے، یقین کیجئے، آپ کی جتنی بیماری ہوں گی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے دل کو جو ہے وہ کالا کر دیا گیا ہے، آپ کا دل ایک دم صاف سفید ہو جائے گا۔ آپ کو جو ہے وہ پاکستان ایفوبیا اور اسلام ایفوبیا میں گاڑ دیا گیا ہے۔ آج آپ بے طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ بہرحال یہ تو رہی تھوڑی سی بات۔ یہ دوسرا یہ کہ آج پاکستان میں TTP نے جو ہے کوئی خطرناک قسم کے حملے کیے ہیں، ابھی تک اطلاعات میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ڈرونز کا انہوں نے آزادانہ بے دریغ استعمال کیا ہے، جو کہ ہندوستان نے ان کو سپلائی کرے ہیں۔ اسرائیل نے ان کی مدد کی ہے اس سلسلے میں۔ تو I am telling the truth
کہ دیکھیں ہم تو سر پہ کفن باندھ لیے ہیں، ہم سے نہ بچیے گا اب آپ جائیے۔ اور میں چلتے اپنی پوری پاکستانی قوم کو یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان ہمارے پیارے وطن کو ہماری اشد ضرورت ہے۔ اپنے ہتھیاروں کو تیار کر لیجئے، ہر گلی کوچے میں لڑائی ہوگی۔ یہ افغانی رجیم جو ہے، یہ طالبان رجیم، انہوں نے تقریباً بقول ان کے رجیم کے، ہو سکتا ہے یہ ڈرانے کے لیے بھی کر رہا ہوں، کہ 4000 انہوں نے خودکش بمبار بھیجے ہیں۔ جو بھی افغانی، جو بھی مشکوک شخص آپ کو پورے پاکستان میں کسی گاؤں، دیہات، جنگل، شہر میں نظر آئے، اس کی کمپلین کیجئے۔ اور میں حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو پولیس آفیسر رشوت خور ہیں، جو رشوت لیں، ان کو اسی ٹائم گولی مار کے ہلاک کر دیا جائے ان پولیس آفیسرز کو۔ اور اگر ان کو وہ نہیں مارتے تو پھر اللہ ہی جانے کون مارے گا گولی، ہمیں نہیں پتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواہشگر۔ آج کل تیجس کی جو ہے وہ لگی ہے سموسا، تیجے کو کہہ رہے ہیں سموسا، او تیجیا، او سموسا کھاڑیا، 2 چٹنیاں فری، ایک سموسے پہ 2 چٹنیاں فری۔ سمجھ جائیے آپ چٹنیاں کیا ہے۔ رہے گا اللہ کا نام، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان جیسے نہ جانے کتنے ہندوستان ابھی اور نکلنے والے ہیں بھارت کے اندر سے۔ ایک تو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بھارت ماتا ہے کہ انڈیا پتا ہے کہ ہندوستان کیا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ پتہ نہیں اس ملک کے کتنے نام ہیں، آفیشیلی ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ جن کے اپنے نام ہی ایک نہ ہو تو وہ سالے ہم سے کیا پنگا لیں گے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا۔ آبا و اجداد نے ایک نعرہ لگایا تھا سن 1947 میں، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو اب میں ہندوستانی مسلمانوں سے کہوں گا، میرے مسلمانوں، نعرہ ہونا چاہیے اب تمہارا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے سینکڑوں پاکستان انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بنگلہ دیش کو جہاز فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے بڑی جلدی۔ بنگلہ دیشی فائٹر پائلٹ 71 کے بعد دوبارہ ٹریننگ لینے آ رہے ہیں پاکستان میں، بڑی خوش آئین بات ہے ہمارے بھائیوں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔